نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن صدق الله العظيم. معزز سامعین گرامی قدر، قابل قدر، واجب الاحترام، قابل صد احترام، چونکہ یہ شوال کا مہینہ جو ہے، اس مہینے میں اکثر طلباء کرام اپنا داخلہ کرواتے ہیں، ایک مدارس کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں. تو طالب علم کے لیے یہ بہت ہی اہم دن ہوتے ہیں. جس طرح انسان اس دنیا میں آگے وقت کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو طرح طرح کی منزلیں اس نے طے کرنی ہوتی ہیں. اب بعض اوقات اس منزل میں ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں. اس منزل تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. ایک شاعر نے کہا، ہم نے طے کی کس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. تو ابتدائی دور ہے طلباء کرام کا. تو آج کی اس ویڈیو میں چند باتیں ان کے سامنے عرض کروں گا، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنی زندگی میں ان کو لاگو کریں. یاد رکھیے گا، طالب علم کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کے اوپر قدم رکھتا ہے. اس لیے نیا ذہن ہے، نیا جو ایک کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے انسان کو تیار ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر آپ گھر سے جب نکل کے یہاں پہنچے ہیں تو آپ کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے. اب آپ نے گھر چھوڑ دیا، جب آپ نے گھر چھوڑ دیا تو اپنے اس ادارے میں آئے ہیں، اپنی زندگی کا ایک نیا دور شروع کرنے لگے ہیں. تو اس میں اخلاص پیدا کریں. یعنی یہ میں عمل جس کے لیے میں آیا ہوں یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور طریقہ بھی بڑوں کا ہونا چاہیے. جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اللہ کیوں نہیں آپ کو نوازے گا؟ آپ کے لیے ہر منزل آسان ہو جائے گی. پہلی چیز کیا آپ نے پیدا کرنی ہے؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے. اور نمبر 2، اپنے وقت کو، قواعد اور ضوابط کو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ٹائم گزارنا ہے. اس لیے وقت ایک ایسی دولت ہے کہ یہ ایک ایسی سواری ہے کہ اس کا گرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہ اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتا. یہ وقت عظیم دولت ہے. اپنے وقت کی پابندی کریں، اصول اور ضوابط کے اوپر چلیں، نظم و ضبط پیدا کریں. میں نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے. تب جا کر آپ کی زندگی آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی جائے گی، بنتی جائے گی. اور تیسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ جو مدرسے کے اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. مدرسے کا وقت کھانے کا ٹائم ہے، فوراً گھنٹی لگے کھانے وقت. اس لیے جب آپ ان 3 چیزوں کو غور سے دیکھیں گے، غور سے سنیں گے، غور سے سمجھیں گے تو آپ کو زندگی میں وقت گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ان 5 باتوں میں پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اس لیے نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ آپ کا اچھا آئے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات. یہ اعمال بھی جمع ہے، آگے نیات بھی جمع ہے. دونوں یہاں لفظ جو لائے ہیں، جملے صیغے لائے ہیں، یہ کیا ہیں؟ جمع کے لائے ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے اس بارے میں پھر گفتگو کریں گے. اس کے اوپر پہلی چیز نیت اچھی ہونی چاہیے. نمبر 2،
استاد کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے. میرا استاد میرے ساتھ کون سی بات کر رہا ہے, مجھے کیا کہہ رہا ہے, کس بات کا کہہ رہا ہے. یہ 2 بات. نمبر 3, استاد کی باتوں کو یاد رکھنا. استاد جو بات کہے اس بات کو یاد رکھیں. اس بات کو یاد رکھ کر اس پر عمل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور نمبر 4, استاد کی بات کو مان کر چلیں. اس لیے دنیا میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں, اساتذہ کرام کی محنت سے, ان کی دعاؤں سے, ان کے ادب کرنے سے لوگ دنیا میں آگے بڑھے ہیں. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں بات یہ لکھی ہے کہ استاد کی اچھی باتوں کو نیک اچھے لوگوں میں پھیلائیں. جب استاد کی باتوں کو آپ اچھے لوگوں میں پھیلائیں گے تو آپ کو جب آپ وہ بات کریں گے اس کے سامنے, اس کا دل اجاگر ہوگا, اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی جو آج کل ہمارے جوانوں میں نہیں ہے. تو کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1 نیت. نمبر 1 نیت. نمبر 2 استادوں کی بات کو غور سے سننا. نمبر 3 استادوں کی بات کو یاد رکھنا. نمبر 4 استاد کی بات کو مان کر چلنا. اور نمبر 5 استاد کی بات کو اچھے لوگوں میں پھیلانا. پھر دیکھیں آپ کو کامیابی کیسے ملتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے, جو کچھ سنا ہے, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.